الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس نورانی قاعدہ کے لیسن میں ہم سین حرف پڑھیں گے۔ سین حرف کا مخرج کیا ہے اور اس حرف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سین حرف کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے اس سے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے زا کا جو مخرج پڑھا تھا وہی مخرج سین کا ہے، یعنی کہ زبان کی نوک کو ثنایا سفلی کے اندر والے کناروں پر جب لگائیں گے مع اتصال ثنایا علیا، یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں ثنایا علیا ان کو بولتے ہیں، ان کا ثنایا سفلی کے ساتھ اتصال یعنی آپس میں ملنا، جیسے یہاں یہ مل رہے ہیں۔ تو یہ جو مخرج ہے یہ سین کا مخرج ہے، اسی سے زا بھی ہم نے پڑھا تھا اور صاد بھی یہاں سے ہی پڑھا جائے گا۔ تو ان میں آپ دیکھیں یہ دو حروف سین اور زا یہ دونوں ایک جگہ سے پڑھے جا رہے ہیں، یعنی کہ پیچھے ہم نے اس کا بھی مخرج زا کا بھی یہی پڑھا تھا اور سین کا بھی یہی مخرج پڑھا تھا۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم صفات میں پڑھتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے۔ مخرج ان کا ایک ہے، صفات ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ حروف کا جو آواز ہے حروف کی وہ جدا صفات کے اندر جا کر ہوتی ہے، تو وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کو سین کی پریکٹس کر لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زا اور سین کا فرق کیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں سین، سی ٹی کی آواز آئے گی، باریک پڑھیں گے، سین سین سین۔ اب زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ اب اس کی صفات پڑھتے ہیں۔ سین کی جو پہلی صفت ہے وہ صفت ہمس ہے۔ ہمس میں کیا ہوتا ہے کہ سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور جو زا اور سین کا جو فرق ہے وہ یہاں پر ہی ہے کہ سین کے اندر ہمس صفت ہمس ہے جس میں سانس جاری رہتا ہے، اور اس کے اپوزٹ صفت جہر ہے جو کہ زا کے اندر تھی، زا میں سانس رک جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دو فرق ہے سین اور زا کا، کہ سین کے اندر صفت ہمس ہے سانس جاری رہتا ہے، اور زا کے اندر صفت جہر ہے کہ سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو صفات ہیں زا کی یا سین کی وہ دونوں میں سیم ہے۔ سین کے اندر بھی صفت رخاوت ہے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور آواز مخرج میں جاری رہے گی۔ اب سین حمز کیسے ہوگا اور رخاوت کیسے ہوگی، غور سے دیکھیں۔ حمزہ سین زبر اس، تو دیکھیں سانس جاری ہو رہا ہے اور آواز بھی جاری ہو رہی ہے مخرج میں۔ تو اگر یہاں امیج کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر زبان اور تالو کے درمیان معمولی سی جگہ ہے، تو جس سے آواز جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، جو کہ اس کے اندر سانس جاری کرتی ہے، اور اس میں اس سی ٹی کی ساؤنڈ بھی اسی طریقے سے اس کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد صفت استفال ہے، باریک پڑھتے ہیں، سین موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ صفت انفتاح ہے، زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار نہیں رہتا بلکہ انفتاح کھلا رہنا، مطلب کہ آواز آسانی کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، منہ کھل کر نکل جاتی ہے۔ اور اگلی صفت اسمات ہے، اسمات میں یہ سین جو ہے وہ اپنے مخرج میں جماؤ کے ساتھ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اور آخر میں صفت صفیر ہے، صفت صفیر میں سی ٹی کی آواز جو ہے وہ آتی ہے، جیسے باقی صاد زا اور سین میں بھی۔ اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس،
اب بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، اس، اس، اس۔ تو یہ سین کا مخرج ہے اور یہ سین کی صفات ہے، اور میں نے بتا بھی دیا کہ زا اور سین کے اندر جو مختلف ہیں صفات وہ کون سی ہیں، جو کہ یہاں پر ہمس ہے اور زا کے اندر جہر ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ مخرج ہے اور صفات ہیں سین کی۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔